السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی سائیکولوجیکل تھیوری کے بارے میں جو نہ صرف کنٹروورشل ہے بلکہ آج بھی اسٹوڈنٹس اور سائیکولوجسٹ کے لیے ایک شاکنگ ٹاپک ہے، آڈیپس کمپلیکس۔ یہ تھیوری سائیکالوجی کے فاؤنڈنگ فادر سگمنڈ فرائڈ نے دی تھی۔ آخر کیا تھا اس تھیوری میں جو اتنا سنسیشنل بن گیا؟ کیا واقعی ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے کمپیٹ کرتا ہے؟ آئیے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ فرائڈ ایک آسٹرین نیورولوجسٹ تھا جن کا کام 1800 کے آخر میں اور 1900 کے آغاز میں سامنے آیا۔ انہوں نے سائیکالوجی کو ایک نئی ڈائریکشن دی جسے ہم کہتے ہیں سائیکو انالیسس، جس میں انکانشیس مائنڈز، ڈریمز، ڈیزائرز اور چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کا گہرا تعلق بتایا گیا۔ فرائڈ کے مطابق ہماری شخصیت بچپن کے تجربات سے بنتی ہے اور اس میں سب سے گہرا اثر ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ رشتے کا۔ فرائڈ نے اپنی تھیوری کا نام ایک گریک ڈرامے کے ہیرو اوڈیپس ریکس پر رکھا تھا۔ اوڈیپس انجانے میں اپنے والد کا قتل کر دیتا ہے اور اپنی ماں سے شادی کر لیتا ہے۔ یہ ٹریجڈی اسے بعد میں معلوم ہوتی ہے اور وہ گلٹ میں اپنی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ فرائڈ کہتے ہیں کہ کہانی سمبولیکلی ہر لڑکے کے سب کانشیس ڈیزائر کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ماں سے گہرا ایموشنل اٹیچمنٹ اور والد سے دشمنی۔ فرائڈ کے مطابق جب ایک لڑکا 3 سے 6 سال کی عمر میں جاتا ہے تو وہ ماں سے ایموشنلی ایون رومانٹک لیول کا لگاؤ محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ماں اس کی ہے اور والد ایک ریوائول ہے۔ اس وجہ سے اسے کسٹریشن انزائٹی ہوتی ہے، یعنی ڈر کہ کہیں اس کے والد اس کو سزا نہ دے دیں۔ مگر وقت کے ساتھ یہ ڈیزائر سپریس ہو جاتی ہے اور بچے اپنے جینڈر رولز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن وتھ سیم سیکس پیرنٹ۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا چھوٹے لڑکے ماں کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارنا چاہتے ہیں اور ان کی باتوں پر حق جتاتے ہیں۔ اگر ماں کسی اور کو اٹینشن دے، خاص طور پہ والد کو، تو بچہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب انکانشیس ڈیزائر کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ فرائڈ نے اسے تھیوری کا نام دیا۔ فرائڈ کی اس تھیوری پہ لوگوں نے کافی تنقید بھی کی۔ یہ تھیوری سائنٹیفک ایویڈنس پر نہیں تھی، آبزرویشن اور انٹرپریٹیشن پر مبنی تھی۔ اس میں سیکچوالٹی کا جلد ترین ذکر کیا گیا ہے جو کئی لوگوں کے لیے ایک ان اپروپریٹ یا کلچری طور پر ان ایکسیپٹیبل ہے۔ فیمنسٹ تھیورسٹ کہتے ہیں فرائڈ نے میل سینٹرڈ تھیوری بنائی جہاں لڑکیوں کے ایموشنز کو نظر انداز کیا گیا، مگر اس کے باوجود فرائڈ نے پہلی دفعہ یہ پوائنٹ ریز کیا کہ بچپن کے رشتے ہماری ایڈلٹ پرسنالٹی کو ڈیپلی افیکٹ کرتے ہیں، جو آج بھی سائیکولوجیکل ریسرچ کا پارٹ ہیں۔ آج کے زمانے میں سائیکو انالیٹیکل تھیوری کو پرانا مانا جاتا ہے، لیکن ماڈرن سائیکالوجی نے اس سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں سیکھی ہیں، جیسے کہ چائلڈ باؤنڈنگ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، پیرنٹل انفلوئنس۔ تو دوستو، اوڈیپس کمپلیکس ایک ڈیپ اور لیئرڈ کانسیپٹ ہے جو کنٹروورشل ہونے کے باوجود سائیکالوجی کی ہسٹری کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فرائڈ کی اس بات میں سچ تھا؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت